بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، اللہ کو بوڑھے کی توبہ بھی پسند ہے، اللہ کو ہر ایک شخص کی توبہ پسند ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ میرے اللہ کو جوان کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے جو میرے حضور کا ہے، لیکن ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، سن لو جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری مجالس میں، بالخصوص آج کی اس مجلس کے اندر، مجھے جو لوگ دکھائی دے رہے ہیں وہ نوجوان ہیں، تو جوانی جنون کا شعبہ قرار دیا گیا ہے، شعبۃ من الجنون کہا گیا ہے، لیکن وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی یاد میں گزاری، اللہ کے ذکر میں گزاری۔ جوانوں، عبادت کی لذت بھی جوانی میں ہے۔ اگرچہ جوانی مستانی ہوتی ہے، ذرا اس مستانی جوانی کو تہجد کے مصلی پہ لا کے دیکھو، کیا مستی چڑھتی ہے سجدوں کے اندر، کیا لطف ہے قیام کے اندر، کیا سکون ہے رکوع کے اندر۔ اس جوانی کو مالک کی چوکھٹ پہ لاؤ، پھر دیکھنا کہ یہ جوانی کتنی لذت آفریں ہوتی ہے، اور پھر اس جوانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کیا عطا فرماتا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر، اللہ کے گھر کی تزئین، اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی، اللہ کے گھر کی آباد کاری، اللہ کے گھر کی حاضری، یہ اس کی زندگی کا مشغلہ ہے۔ مسجد کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو جنون ہے اللہ کا گھر خوبصورت ہو، اس کو جنون ہے اللہ کے گھر میں رونق ہو، اس کو جنون ہے کہ اللہ کے گھر میں صفائی ستھرائی ہو، پاکیزگی ہو، لوگوں کا آنا ہو، اور لوگوں کا مسجد سے ربط ہو، اور مسجد کی حفاظت اس نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے، مسجد کے کام وہ غلاموں کی طرح کرتا ہے۔ سنو سنو، میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح لکڑی میں کیل ٹھک جاتا ہے، وہ بھی مسجد میں یوں ٹھک جاتے ہیں، جب بھی تلاش کرو مسجد میں ملیں گے۔ فرمایا جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے گھر میں حال پوچھنے جاتے ہیں۔ یارو، جوانی کے ایام میں مسجدوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو، مسجدوں کی صفائی بھی اپنے معمولات میں شامل کرو۔ جس طرح آپ اپنے معمولات بتاتے ہیں کہ ویکینڈ پہ میں یہ کرتا ہوں، روزانہ کی میری جو ہے وہ ترتیب یہ ہے، مہینے کے بعد ایک مرتبہ یہ تفصیلی کام کرتا ہوں، اپنی زندگی میں مہینے بعد، 8 دن بعد، یا جب آپ کو فرصت ہو، مسجد کی صفائی کا اپنے اوپر ذمہ لو۔ کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ، اس کو صاف کرو۔ جب تم اللہ کے گھر کو دھو گے، اللہ تمہارے دل کو دھو دے گا، تمہارے دل کو اللہ پاک کر دے گا۔ تو یہ مسجدیں کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے ذریعے زینت دی ہے زمین کو، جس طرح آسمان ستاروں سے سجا ہوا ہے، زمینیں مسجدوں سے سجی ہوئی۔ اس لیے اللہ کے گھر کے ساتھ جو شخص ربط رکھتا ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا قیامت کے دن اس کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ وہ آدمی جس میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ تنہا تھا، حجرے میں تھا، اپنے بند کمرے میں تھا، اپنے رب کو یاد کیا۔ اللہ کی یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دینے لگی۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں، ان آنسوؤں کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، عرش الہی کا سایہ اسے نصیب ہوگا ان آنسوؤں کے بدلے میں۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کی یاد میں رونے کا لطف ہے، اور اللہ کی یاد میں آنسو بہانے کا اجر اور صلہ رکھا گیا ہے، یہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، یہ اندر کی صفائی اور ستھرائی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔
तुम इतने संग दिल हो गए हो कि तुम्हारी आंखें आंसू का खिराज नहीं देती। जो रोना नहीं जानता वो अल्लाह की रहमतों को और अल्लाह की करम नवाजियों को कैसे समेट पाएगा। बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है। जब बंदा अल्लाह की हुजूर इल्हाओ जारी करता है, इज्ज करता है, इनकिसारी करता है, तो अल्लाह की रहमतों को जोश आता है और अल्लाह ताला की रहमतें उस पर बरसती हैं और उसके ना सिर्फ गुनाह माफ होते हैं बल्कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देता है। अल्लाह की बारगाह से ये तवक्को रखते हैं कि मालिक कितने हुजूम में कोई एक तो होगा जो तेरा लाडला होगा, कोई एक तो होगा जो तेरा बहुत करीबी होगा, कोई एक तो होगा जिस पे तेरी रहमतें बरसेंगी। तो मालिक उसके सदके से हमारी खताएं भी माफ कर दे, हमारे गुनाह भी माफ कर दे। कोई एक रोने वाली आंख मिल गई तो बाकियों का भी काम बन जाएगा। उठ फरीदा सुत्या ते मेला वेखण जा, वत कोई बख्शिया मिल जावे ते तू ही बख्शिया जा। मेरे मालिक हम सब की खताएं माफ कर दे, हम सब से दरगुजर फरमा और हम सब के बातन को सुथराइयाँ दे दे, हमारे अंदर को पाकीज़गियाँ दे दे। बहुत वक्त मैंने और आपने साहिब गुजार लिया, तेज़ी के साथ ज़िंदगी बीत रही है। मैं अगर अपने आप को देखूं तो मेरी ज़िंदगी कितनी बहारें काट चुकी है। अगर आप अपने आप को देखें, कोई 60 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, ज़िंदगी तेज़ी के साथ गुजर रही है। बंदा जब सोचता है कि मैं 40 साल का हो गया हूँ तो आगे मेरी ज़िंदगी के अगर 30 साल भी हैं तो 30 साल तो काफ़ी हैं, लेकिन वो पीछे अगर पलट के देखे तो 40 साल यूं गुजर गए जिस तरह चुटकी बजाई जाती है। जब चुटकी बजाने के वक्त में 40 साल गुजर गए महसूस होते हैं, तो जो बाकी 30 साल अगर हुए भी वो तो गुमान है मेरा, वो तो गुमान है आपका। हमें तो एक सांस का भी नहीं पता। पूछा गया जिंदगी और मौत के बारे में क्या ख्याल है, कहा फजर पड़ी है, पता नहीं जोहर पढ़ सकेंगे या कि नहीं। कहा इतनी लंबी उम्मीदें लगाए बैठे हो, कहा जोहर पड़ी है, पता नहीं असर पढ़ने का मौका नसीब होता है कि नहीं। कहा यह भी तूले अमल है। एक बोला असर पड़ी है, पता नहीं मगरिब पढ़ सकेंगे या कि नहीं। किसी ने कहा एक रकत पड़ी है, पता नहीं दूसरी रकत भी पढ़ना नसीब होती है या नहीं। कहा ये सब तुम्हारे मुंह की बातें हैं। मैं तो कहता हूँ एक तरफ सलाम फेरा है, पता नहीं दूसरी तरफ सलाम भी फेर सकेंगे या कि नहीं। क्या मौत इतनी करीब नहीं है? हमने अपनी आंखों के सामने लोगों को जुदा होते यूं नहीं देखा है। हम कहते हैं इसकी खबर सुना रहे हो मौत की, ये तो मैंने अभी सब्जी वाली दुकान पे देखा था। लेकिन जब मौत आती है तो एक लम्हे का तकद्दुम और ताखुर नहीं होता। तो साहिब आइए अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की राहों पे डालें। आज वक्त है, आज मौका है, आज तौबा का दरवाजा खुला है। कल सब कुछ नहीं होगा, आज उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं। आज वक्त है, वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का। जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का।